بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر صدقہ فطر کو فرض فرما دیا، واجب فرما دیا، لازم فرما دیا۔ علی العبد الحر، ہر آزاد آدمی، ہر غلام آدمی، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر بچے کی طرف سے، ہر بوڑھے کی طرف سے، مسلمانوں میں سے، مسلمان ہو، آزاد ہو، غلام ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، یعنی مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر دینے کا حکم فرمایا۔ اور کتنا؟ صاع من تمر، ایک صاع کھجور، او صاع من شعیر، یا ایک صاع جو، ایک صاع، صاد الف عین صاع۔ صاع ایک برتن ہے جو کہ جس کے اندر تقریباً 4.25 کلو چیز آتی ہے، 4.25 کلو کا وزن بنتا ہے۔ تو اگر کھجور کوئی آدمی دے تو 4.25 کلو کھجور، تو احتیاطاً 4 کلو کر لیجیے، 4 کلو کھجور یا 4 کلو جو ہونے چاہیے، یہ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک کھجور کا ذکر فرمایا، ایک جو کا ذکر فرمایا، اور ان کی مقدار کا ذکر فرمایا۔ اصل تو یہی ہے کہ یہ چیزیں ہی دین ہیں، لیکن اب ضرورت دیکھی جائے گی کہ ضرورت کیا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک گھر کے 5 بندے ہیں، تو کسی کو اگر وہ 20 کلو کھجوریں دے گا تو اس کے کس کام؟ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اب چونکہ ضرورت اس چیز کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب ضرورت ہے روپے کی، پیسے کی، تو اب ان کی قیمت لگا لی جائے، ٹھیک ہے، جو کی قیمت لگا لی جائے۔ 4 کلو جو کتنے کے بنتے ہیں، 4 کلو کھجور کتنے کی؟ پھر کھجوروں کے اندر کوالٹیز ہیں، جو بھی لے لیا جائے، کھجور تو کھجور ہی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس اعتبار سے کھجور کا ریٹ معلوم کر لیا جائے، تو 4 کلو کھجور۔ اب ہمارے ہاں ایک گندم کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، اس روایت کے اندر گندم کا ذکر نہیں ہے، اور روایت کے اندر گندم کا ذکر ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی مقدار بتائی نصف صاع، آدھا، یعنی تو آدھا بنے گا 2 کلو، تو 2 کلو گندم یا 2 کلو آٹا یا اس کی قیمت، یہ بطور صدقہ فطر کے فی کس ادا کیا جائے گا۔ تو اس لیے پتہ کر لیا جائے کہ کتنی قیمت اس کی بنتی ہے فی کس میں سے، یہ کم از کم درجہ ہے صدقہ فطر کا جو گندم کے اعتبار سے دیا جائے، کم از کم، اس سے ادائی نہیں ہو، تو یہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتایا، کس وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس صدقہ فطر کو ادا کیا جائے گا قبل خروج الناس الی الصلاۃ، عید الفطر والے دن سورج کے صبح صادق سے لے کر، فجر سے لے کر نماز عید کی ادا کرنے تک ہی اس کا اصل وقت نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ان تؤدى قبل خروج الناس الی الصلاۃ، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ یہاں بھی علماء محدثین نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس وقت میں خرچ کرے گا تو اس وقت غریب اتنا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، اور اس کے اندر عید کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکے گا، لہٰذا اس کو رمضان میں ہی ادا کر دینا چاہیے، آخری تاریخوں میں، تاکہ وہ لوگ بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو یہاں اس روایت کے اندر 2 چیزیں ذکر فرمائیں۔
تیسری روایت کے اندر صدقہ فطر کا فائدہ بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الفطر طہر للصیام من اللغو اور والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول، لایانی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک صاف کرنے کے لیے، پہلا فائدہ کہ انسان روزہ رکھ کر بعض دفعہ بری بات کہہ دیتا ہے، غلط بات زبان سے نکل جاتی ہے، کوئی اور برائی کا کلمہ نکل جاتا ہے، تو اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو مقرر کیا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ وطعمۃ للمساکین، کہ جو محتاج لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا، عید کی خوشی کے اندر وہ شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ دو فائدے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے رکھے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی، بالفرض اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا، یہ میں نے کہا نا فائدہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ یہ اسی وجہ سے ہی دینا ہے، اگر کوئی بندہ کسی بھی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہا تو بھی اس پر صدقہ فطر بہرحال واجب ہے، اسے بہرحال صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو بچہ اس دن پیدا ہوگا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عبادت کو بھی صحیح سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔